سکندر لودھی آیا، پھر بعد میں ابراہیم لودھی آیا، اور جو یہ ایک ایسی واحد مسجد سی جو پرانے دور کی موجود ہے، جو برطانوی دور یہ اسی دور کا پرانے دور یہ 700 سال پرانا چل رہا ہے اور آج تک۔ السلام علیکم جی، آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں، اور لاہور کے اندر جو اندرون لاہور ہے وہاں پہ آج ہم موجود ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو لاہور میں کافی مغلیہ دور کی جو عمارتیں موجود ہیں، سکھ دور کی بھی موجود ہیں اور برطانوی دور کی بھی موجود ہیں، لیکن کچھ عمارتیں ایسی ہیں جو مغلیہ دور سے بھی پرانی ہیں۔ اور اسی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے جس کو مسجد بھی نیوی مسجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ سطح زمین سے تقریباً کہا جاتا ہے 25 فیٹ نیچے موجود ہے، تو ایک اپنی تعمیر کے حوالے سے منفرد حیثیت بھی رکھتی ہے۔ تو آج ہم وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ بنی تھی مسجد، جو وہ لودھی جو خاندان کی حکومت تھی تب یہ بنائی گئی تھی مسجد، جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بارے میں ہم سارا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بھی۔ جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد تقریباً 19 سیڑھیاں نیچے اتر کے یہ مسجد بنائی گئی ہے، جو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اس میں کوئی نقش و نگار یا کاشیگاری وغیرہ کا کام موجود نہیں ہے، لیکن اس کے جو اوپر کام ہوا ہے تھوڑا سا، یہ پرانے دور جو لودھی خاندان کا دور تھا وہاں پہ یہ بنائی گئی تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ لودھی سلطنت تقریباً 1460 کے قریب یہ بنائی گئی تھی، جو کہ ذوالفقار خان نے بنائی تھی، جو اس دور کے جو لاہور کے گورنر تھے حیات خان، اور اس کے ماتحت خدمات سر انجام یہ دیتے تھے ذوالفقار خان، انہوں نے بنائی تھی۔ اور یہ لودھی سلطنت تھی تب، اور یہ کہا جاتا ہے لودھی سلطنت کے جو پہلے بادشاہ تھے بہلول لودھی، وہ اپنے تخت پر قائم تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو تھا سکندر لودھی آیا، پھر بعد میں ابراہیم لودھی آیا، اور جب ابراہیم لودھی جو دہلی سلطنت پر کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی جب جنگ ہوئی، پانی پت کی جنگ جو ہوئی تھی، اس میں شکست کھائی انہوں نے، اور پھر یہ اس طرح لودھی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور پھر بعد میں پھر مغلیہ سلطنت آ گئی، اور پھر آپ جانتے اس کے بعد سکھ سلطنت، پھر برطانوی سلطنت آئی، اور پھر جا کے آزادی پاکستان، یعنی کہ پاکستان کو آزادی ملی اور پھر پاکستان بنا۔ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بہت خوبصورت بائٹ سے آرکیٹیکچر اس کا بنا ہوا ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور یہاں پہ کہا جاتا ہے تقریباً 100 کے قریب لوگ یہاں پہ عبادت وغیرہ یعنی نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ اور آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ کچھ طریقے وغیرہ بھی درج ہیں، اور اوپر آپ ٹائلیں وغیرہ جو لگی ہیں وہ جدید دور کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ پہلے موجود نہیں تھی۔ تو جی آپ کو اب مسجد کے اندر والا حصہ دکھاتے ہیں، اور جو کہ آپ دیکھ سکیں گے، یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ بہت خوبصورت ٹائل ورک موجود ہے، جو جدید دور کا ٹائل ورک ہوا پڑا ہے۔ اس مسجد میں کوئی کاشیکاری اور نقش و نگار کا کام پہلے بھی موجود نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں کیا گیا، اس کو ٹائل ورک سے کیا گیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں عربک میں تحریریں وغیرہ درج ہیں، اور اس کے تقریباً 3 گنبد ہیں جو لودھی طرز کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اوپر بھی جا کے انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے، اوپر سے بھی گنبد وغیرہ دکھائیں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی واحد مسجد سی جو پرانے دور کی موجود ہے، جو برطانوی دور میں بھی اور جو سکھ دور آیا اس میں بھی اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا، یہ اپنی حالت میں برقرار تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے گرچہ 20ویں صدی کے شروع میں جب زلزلہ آیا تو اس کے 2 مینار گر گئے تھے اس مسجد کے، اور جس کو بعد میں تعمیر کیا گیا۔ باقی جیسے دوسری مسجدوں کو جیسے کہا جاتا ہے کہ سنہری مسجد تھی جہاں پہ ہم گئے تھے، ویڈیو بھی بنائی تھی، اور بادشاہ مسجد بھی تھی، اور تیسری مریم زمانی بیگم مسجد، تینوں مسجدوں کی ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو بارود خانے کے طور پر استعمال کیا گیا، اور ان کو نقصان وغیرہ بھی پہنچایا گیا مسجدوں کو، لیکن یہ مسجد بچی رہی، اور جو کہ بعد میں کافی عرصے تک اپنی اصلی حالت میں موجود تھی جب تک زلزلہ نہیں آیا 20ویں صدی کے شروع میں۔ نیوی مسجد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے پرانے شہر لاہور میں لوہاری دروازے کے بالکل قریب اندرون شہر میں واقع ہے۔ نیوی مسجد لودھی دور کی سادگی اور مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ مسجد کا حال، محرابیں اور دیواریں موٹی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اندرونی حصہ سادہ ہے اور اس میں زیادہ تزئین و آرائش نظر نہیں آتی۔ محراب کا انداز بھی ابتدائی اسلامی طرز تعمیر کی یاد دلاتا ہے۔ مسجد میں کوئی بلند مینار یا بڑی گنبدی ساخت موجود نہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مغلیہ دور سے پہلے کی تعمیر ہے، کیونکہ مغل دور میں مساجد میں بڑے گنبد اور اونچے مینار عام ہو گئے تھے۔ نیوی مسجد کا یہ سادہ مگر پائیدار انداز اسے تاریخی اعتبار سے بہت قیمتی بناتا ہے۔ یہ مسجد محض ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخی دستاویز ہے، جو اینٹوں اور مٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی نیچی سطح، اس کا مضبوط نکاسی آب کا نظام، اس کی سادہ مگر پائیدار تعمیر اور صدیوں پر محیط اس کا تسلسل اسے لاہور کی تاریخ میں ایک منفرد مقام دیتا ہے۔
اگر اس مسجد کی مناسب دیکھ بھال اور تحقیق کی جائے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے لاہور کے قدیم ماضی کو سمجھنے کا ایک قیمتی ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو جی ہمارے ساتھ انکل ہیں جو اس مسجد کے حوالے سے اس کی تاریخ بھی بتائیں گے اور انفارمیشن بھی بتائیں گے تاکہ ہماری بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو۔ تو بتائیے ذرا انکل اس مسجد کے حوالے سے کیا آپ جانتے ہیں؟ بیٹا میں ادھر کا مقامی رہائشی ہوں اور ادھر سے سابقہ کونسلر بھی ہوں اور مسجد کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، اور مسجد کے کوئی قانونی معاملات ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسجد 700 سے قبل کی ہے، 700 سال سے قبل کی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یہ جو 2 گھڑکیاں بنی ہوئی ہیں اور بارش کا جو پانی ہے وہ اس میں سے، یا اس کو مسجد کو وضو کا پانی جو ہے وہ 2 گھڑکیوں میں جاتا ہے۔ بارش ہو، دھوپ ہو، جتنی مرضی بارش ہو، تمام لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے، مگر اس مسجد کا پانی یہ زیر زمین ہی جاتا ہے۔ ایک اس سائیڈ میں اس کا کنواں بنا ہوا ہے، ایک اس سائیڈ پہ اس کا کنواں بنا ہوا ہے۔ اس کنویں میں گھڑکیاں ہیں، ایک ادھر کی گھڑکی ہے، 6 ماہ ادھر کی گھڑکی چلتی ہے، 6 ماہ ادھر کی گھڑکی چلتی ہے۔ عدم توجہی کی وجہ سے وال سٹی والوں کے وہ اپنی آگے نمبر پلیٹ ادھر لگا گئے ہیں کہ جی اس کو ہم نے وہ کر لیا ہے اپنا۔ تو یہ پہلے تو میرے خیال سے 2-3 سال پہلے تو ان کے انڈر نہیں تھا؟ نہیں سر، یہ تقریباً کو 2.5-3 سال پہلے کی ادھر یہ وہ اپنی نیم پلیٹ لگا گئے ہیں، مگر نیم پلیٹ لگانے کے بعد ابھی تک انہوں نے اس مسجد کے بارے میں کوئی بھی معاملہ یا کام نہیں کیا۔ ادھر اپنا ایک درخت ہوا کرتا تھا اور اس مسجد میں اپنا سرخ ہندی جو ہیں وہ بھی ادھر آتے رہے ہیں۔ عیدگاہ شریف والے جو اپنا بزرگ ہیں وہ بھی ابھی برمان صاحب، ان کا بھی ادھر سالانہ عرس اور تمام محافل ان کی ادھر ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں۔ تو ویسے ہی ہے کہ کوئی دکاندار جو ہے، اگر 1-2 دکاندار ہیں، باقی دکانداروں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، 1-2 دکاندار ہیں انہوں نے وہ اپنا کوئی 3,000-5,000 روپیہ کرایہ دے رہے ہیں، مارکیٹ میں کرایہ 20-30 ہزار روپیہ جا رہا ہے، اس کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی جو معاملات ہیں اللہ کے سپرد ہے، جو کسی کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے وہ آ جاتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت۔ یعنی کہ یہ مسجد جو ہے چندے سے چل رہی ہے؟ چندے سے چل رہی ہے، لوگوں کے دکانداروں کے چندوں سے چل رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا یہ جو سسٹم ہے پانی کا نکاسی کا، جی یہ اسی دور کا، پرانے دور کا؟ یہ 700 سال پرانا چل رہا ہے اور آج تک اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ اس وقت فکر لمحہ یہ ہے کہ ایک جو اس کی گھڑکی ہے وہ چل رہی ہے، اس سائیڈ والا کنواں چل رہا ہے، اور اس سائیڈ والا جو کنواں ہے وہ ہم وال سٹی والوں کو بھی اور تمام لوگوں کو کہہ کہ تنگ آ گئے ہیں کہ ادھر سے نا ہمیں کھدائی کر کے اس کنواں کا، کمرے کے اندر ہے کنواں؟ وہ نہیں جی، باہر مین سڑک کے اوپر ہے۔ اچھا، مین سڑک، باہر مین سڑک کے اوپر ہے۔ یہ گھر ہے، تقریباً کوئی 20 فٹ لمبا گھر ہے، اس کے آگے جا کے ایک کوئی کنواں آئے گا۔ اب یہ ادھر سے اس کی سرنگ بنے گی، سرنگ بن کے اس کو باہر نکالا جائے گا اور جا کے تو وہ اس جگہ تک ہم پہنچیں گے۔ تو جی یہ مسجد کے اوپر والا حصہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو مسجد ہے یکی دروازے میں بھی بنائی گئی تھی جو سطح زمین سے نیچے تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر ہوتی گئی اور وہ سطح زمین کے بالکل برابر آ گئی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صرف محکمہ سارے قدیمہ کا صرف ایک اندازہ کہہ لیں یا ان کی ایک سوچ کہہ لیں، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے یہ سطح زمین سے مسجد نیچے ہے کیونکہ جو پرانے دور میں جو مندر وغیرہ بنائے جاتے تھے وہ سطح زمین سے نیچے ان کے کمرے اور تہہ خانے موجود تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی مندر کے اوپر ہی یہ مسجد تعمیر کروائی گئی ہو۔ اس لیے صرف یہ ایک خیال ہے یا ایک سوچ ہے، لیکن اس کو ہم 100% درست نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ پرانے دور میں وہ کہتے تھے کہ پرانا مندر ہو اور اس کے اوپر یہ مسجد تعمیر کروائی گئی ہو۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لودھی طرز کے یہ گنبد ہے 3 جو نیچے سے بھی آپ کو ہم نے دکھائے تھے، اور یہ اوپر بھی 3 گنبد یہ بنائے گئے ہیں۔ تو جی یہ تھی آپ کے بھائی کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیو ہم لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔